محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی اور اپنے بچوں اور جو اپنے اوپر جن کی کفالت ہو ان کے لیے رزق حلال کمانا فرض ہے، اور یہ رزق حلال کسب کے ساتھ اس کو کمانا جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حسب ضرورت، جو ضرورت ہے اس کے مطابق، اور مال جمع کرنے کی نیت سے کہ میں مال اکٹھا کر لوں، اس نیت سے مال کا کمانا یہ نہایت ہی مذموم ہے، یعنی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو حکم فرمایا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، واشکروا للہ، اور شکر کرو ہمارا اور احسان مانو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کرتے ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب ایک حدیث کے الفاظ بھی سماعت کریں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب الحلال رزق واجب علی کل مسلم، یعنی جو لوگ اللہ پر یقین کر چکے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسلم یعنی جن کا داخلہ اسلام میں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ رزق حلال کی طلب کریں، یہ ان پر واجب ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حلال رزق کماتا ہے اور اس میں حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص حلال کمائی سے جو رزق حاصل کیا، جب اس کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو حلال رزق تلاش کرنے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کی جگہ اگر کہیں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس نیت سے، یہ ارادہ کر کے مال کمایا یعنی رزق حاصل کیا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں کسی کے آگے
ہاتھ نہ پھیلاؤں، کسی سے سوال نہ کروں، اور جو میرے اوپر اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، یعنی میرے اہل و عیال، جو میرا خاندان ہے، میرے بیوی بچے ہیں، جن کی ذمہ داری میرے اوپر لگائی ہے، میں ان کی ذمہ داری کو پورا کر سکوں۔ اگر اس نیت سے اگر کوئی رزق حاصل کرتا ہے اور کمائی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ایسا معلوم ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند نکل آیا ہو، اس کا چہرہ اس طرح چمکتا ہوگا۔ اور صحابی رسول مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس اگر کوئی یہ نیت رکھتا ہے اور اس لیے مال کماتا ہے، اس لیے مال کو اکٹھا کرتا ہے کہ میں مال جمع کر کے ایک مالدار انسان کہلاؤں، بڑا کہلاؤں، اور اپنے اندر فخر اور گھمنڈ تکبر رکھتا ہے، اور وہ یہ نیت کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرے مال کی وجہ سے مجھے لوگ بڑا سمجھیں اور میری بڑائی بولیں، تو ایسے شخص کے لیے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوگا اور اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی جس کو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں اسی دنیا میں گزارنا ہے، جو چاہیں ہم وہ کرتے رہیں، ہم رب چاہی نہیں کرتے، صرف اپنی منچاہی کر رہے ہیں، یاد رکھو کہ یہ زندگی صرف ایک پانی کا ببولہ ہے۔ جب بارش ہوتی ہے اور ببولے بنتے ہیں پانی کے، تو دیکھا ہوگا کہ وہ ببولہ بنا اور فوراً ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس زندگی کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی، یہ زندگی تو بس پانی کے ببولے کی طرح ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ فکر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہمارا تو ایمان آخرت پر ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب بھی دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم سے حساب ہوگا تو کیا ہم اسی حساب میں لگے رہیں گے کہ ہم نے بہت زیادہ مال کمایا ہے، دولت اکٹھا کر لی ہے اور ہم بڑے آدمی بن گئے، بڑی فیکٹریاں، بڑے میل ہمارے پاس تھے، کیا انہی باتوں کا حساب دیں گے؟ میرے بھائیوں، اگر حساب ہو تو صرف اتنا ہو کہ اے مالک، ہم نے جو بھی کچھ وقت گزارا ہے وہ صرف تیری اور تیرے محبوب کی رضا میں گزارا ہے، اور ہمیں تو تجھ سے اور تیرے محبوب سے محبت ہے، ہمیں دنیا کے کسی مال سے محبت نہیں تھی، آپ حساب دیں تو اس طرح سے دیں۔ ایک تابعی ہیں جو مشہور تابعی ہیں، ان کا نام ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ تابعی ہیں کہ انہوں نے، ان کے لیے یہ فضیلت حاصل ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ انہوں نے پیا ہے، اور بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے خرقہ خلافت بھی انہوں نے پہنا ہے۔ تو یہ بڑے مشہور تابعی ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرماتے ہیں
کہ جو شخص حلال رزق کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت فرما دیتا ہے، اور اس نیت سے کماتا ہے کہ میں جو میری ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، اور میرے بال بچوں کی جو میرے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے ان کی یہ ضرورت پوری ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پڑوسیوں سے بھی حسن سلوک کرتا ہے، یعنی اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ تو یہ تابعی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس شخص کو اس طرح بلایا جائے گا کہ معلوم یہ ہوگا کہ کسی کو دولہا بنا کر لایا جا رہا ہو، اور اس کا چہرہ نور سے روشن ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ وہ 5 وقت ہی نماز نہیں بلکہ تہجد گزار بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا پسند نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی بات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔